عالم میں مال نرشٹ ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ رکھ رہے ہیں. جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں اس کے سامنے یہ سردی اور یہ تکالیف کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے، یونائٹڈ نیشن کی طرف آپ نے کہا کہ ہم جائیں گے ان کے آفس کے سامنے، تو کیا آپ کو وہاں پہ جانے دیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیے وہ تو ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، شاید ہم اس کو فالو کریں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر پریس یہاں پہ ہمیں پھر سے تھریٹ کیا گیا یا جس طرح ہمارے کمرے روکی گئی، جس طرح ہمیں کھانا نہیں دیا جا رہا ہے اور جس طرح پروفائلنگ ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس کی، جس طرح عورتوں کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، وہ نہیں روکا گیا، تو ہم اپنے آگے کا قدم جو ہے نا UN آفس کے سامنے میرا سوال ہے کہ اور اگر ہمیں لاٹھیاں پڑیں گی تو وہیں پہ پڑنی چاہیے. میم جیسے کل کاکڑ صاحب نے بیان دیا ہے، جو صحافی لکھ رہے تھے آپ لوگوں کے حق میں، مطلب کالم لکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ یا تو آپ ایک سائڈ لے لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. جو صحافی آپ مطلب لکھ بھی رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی ان کا ایک بیان ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ہم نے اسٹارٹ سے ہی کہا کہ پاکستان میں اوور آل میڈیا سینسر ہے. پاکستان میں اوور آل میڈیا، بلوچستان میں آپ کو میں بتاؤں کہ بلوچستان میں جو صحافی ہیں ان کو بھی جبری گمشدہ کیا جاتا ہے، ان کی بھی لاشیں پھینکی گئی ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے جو کوئی نہیں کہتا ہے، جس کا سامنا یہ وہ زہر ہے یا وہ ہے جس سے ہر شخص اس ملک میں جو ہے نا متاثر ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ صحافیوں کا کام یہی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ طور پر جو ہے نا سچائی کو پوری دنیا کے سامنے لا سکے. اگر آج ایک اسٹیٹ کا وزیر اعظم ایک صحافی کو یہاں اسلام آباد میں صحافت کرنے نہیں دے رہے، تو آپ خود سوچیں کہ بلوچستان میں وہ لوگ جہاں پر کوئٹہ کے علاوہ کسی اور ریجن میں کوئی صحافت نہیں ہو رہی، اور کوئٹہ میں بھی ایک سینسرڈ صحافی جہاں ہر دن کوئٹہ پریس کلب میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہر دن وہاں کوئی نہ کوئی فیملی پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے نا میڈیا میں نہیں آتی. آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی لیڈرشپ یا کوئی ایسی گورنمنٹ حکومت جس سے آپ کو امید ہو کہ وہ آئے گی تو آپ کے حقوق کی بات کرے گی؟ دیکھیے ہماری حکومت یہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں نا، وہ ابھی سے حکومتیں نہیں کر رہے، وہ دہائیوں سے کر رہے ہیں. ان کی پارٹیاں باپ داداؤں کی پارٹیاں ہیں جو بھی حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس جینون ایشو پر صرف ووٹ بٹورے ہیں. جس طرح کشمیر کی آزادی پر ووٹ بٹورے جاتے ہیں، بلوچستان میں لاپتہ افراد پر ووٹ بٹورے جاتے ہیں، لوگوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. یہ ہماری امید ہماری عوام ہے، بلوچ قوم ہے، پشتون قوم ہے، سندھی قوم ہے اور پنجاب کی عام عوام ہے. ہم ان کو ہی وہ کریں گے. لیڈرشپ جو ہے نا اب عام عوام کے ہاتھ میں، اب وہی آگے بڑھے گی اور وہی ان سوالوں کا جواب مانگے گی جو سوال آج تک کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی نے نہیں مانگا. میڈم یہ بتائیے، ریاست دیکھیے شخصیت تو بہت ہے، لیکن میں اگر متاثر ہوں تو میں اپنی والدہ سے بہت زیادہ متاثر ہوں، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ایک تو ان کو جبری گمشدہ طور پر ایک شوہر ملا اور پھر انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سنبھالا. ایک اسٹرانگ مدر کی طرح وہ ہماری والد بھی بنی اور والدہ بھی بنی. وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھی، لیکن مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ صبح میرے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسکول لے کر جاتی تھی اور پھر آتی تھی. وی ور ایٹ زیرو، لیکن انہوں نے زیرو سے لے کر ہمیں مطلب بہت اوپر. وہ مجھے تیار کر کے پریس کلب کے لیے بھی تیار کرتی تھی، میرے کپڑے تیار کرتی تھی، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے. میری ہر چیز میں انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے کریج دیا ہے، مجھے حوصلہ دیا ہے. اور زندگی کے ایک مقام پہ انہیں ایسا ظاہر سی بات ہے وہ والدہ ہیں، وہ میری ڈرتی بھی ہوں گی. اور میرے اندر جو کانفیڈنس ہے اور شاید وہ میں نے میری ماں سے لیا ہے، کیونکہ انہیں مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے. اور جتنی طاقت میرے اندر ہے وہ ان کی طاقت ہے، اور آج بھی میں جو بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. شاید میری ماں کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن میرے والد کے بعد وہ میرا حوصلہ ہے اور انہوں نے میرے والد سے زیادہ بھی میرا خیال رکھا. منصبہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہر تحریک کے اندر یوزلی ایک ترانہ ہوتا ہے جو اس تحریک کو جوڑتا ہے. کیا بلوچوں کا بھی کوئی ایسا ترانہ ہے یا کوئی ایک ایسا ترانہ جس سے آپ بہت زیادہ انسپریشن حاصل کرتی ہیں؟ دیکھیے کچھ گنگنانے کے لیے یا بولنے کے لیے تو ہمارا ترانہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ماں چپ کے بلوچانی. اس کے اندر اتنی تکلیف ہے، اتنا درد ہے جو ہمیں ایک ساتھ جوڑتا ہے، جس میں اس کے لیرکس شاید کوئی بولے کمپلیٹ نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہے جو ہمیں ایک ساتھ جوڑتی ہے. ایک درد ہے. ترانہ وہ نہیں ہوتا ہے جس کو آپ پروناؤنس کر سکے، جس کو آپ گا سکے. میرے لیے ہماری جو نیشنل ریزسٹنس ہے اس میں ہم نے جتنا کھویا ہے اس کو کھونے کے عمل میں وہ چیز ہمیں جوڑتی ہے. اس کی وجہ سے ہم چاہے ڈفرینٹ ریجن سے ایون دو زبانوں سے بھی تعلق کیوں نہ رکھیں، لیکن وہ چیز ہے جو ہمیں جوڑتی ہے. وہ زمین ہے، وہ اس کی محبت ہے، جس کی محبت میں مطلب مائیں اپنے بیٹوں کو قربان بھی کر دیتی ہیں اور ہنس ہنس کے قربان کرتی ہیں. اور ایک طاقت ہے ہمارے اندر جو
ہمیں ٹوٹنے نہیں دے رہی ہے. ایک حوصلہ ہے ہمارے اندر اور وہ حوصلہ میرے لیے سب سے بڑی طاقت ہے. اگر اللہ آپ کو کامیابی دے دیں ہم یہاں پہ اونچی آواز میں وہ گانا لگائیں گے انشاءاللہ.